اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے، ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے، یعنی قیامت کے دن جتنے ایمان والے ہوں گے ان کے ساتھ ان کے ایمان اور ان کی اطاعت کا نور ہوگا۔ وہ نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دائیں چلے گا جو جنت تک ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے، ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں۔ جو منافق ہوں گے، جو کلمہ پڑھتے تھے بظاہر لیکن ایمان سے کورے تھے، تو ان کے پاس نور نہیں ہوگا، تو وہ ایمان والے مسلمان مرد اور ایمان والی مسلمان عورتوں سے منافق مسلمان مرد اور منافق مرد جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھ لو، تمہارے دیکھنے سے ہی ہم بھی کچھ نور کا حصہ پا لیں گے، ہمیں بھی نور مل جائے گا۔ تو ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، تو مسلمان کہیں گے ان سے جاؤ، واپس جاؤ جہاں سے آئے ہو، موقف میں ٹھہرنے کی جگہ واپس جاؤ، وہ واپس لوٹیں گے، وہیں سے ہی نور پاؤ۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو، وہ لوٹیں گے، جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ جب وہ لوٹیں گے واپس لیکن وہاں بھی نور نہ پائیں گے تو پھر مسلمانوں کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گا، اب وہ ان تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو فرماتا ہے جب ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہے۔ اس کے ادھر جائیں گے دیوار کے تو جنت، اور ادھر جائیں گے تو جہنم۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے اسی دیوار کے پیچھے سے، اب جا تو سکتے نہیں، اسی دیوار کے پیچھے سے پکاریں گے۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، نمازیں پڑھتے تھے مسجدوں میں آ کر، کلمہ بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یہ تھوڑی کوئی ہم کوئی بتوں کو تھوڑی پوچھتے تھے، داڑیاں بھی رکھتے تھے بڑی بڑی، جبہ بھی پہنتے تھے، عمامہ بھی باندھتے تھے، ملا بھی کہلاتے تھے، سب کچھ بنتے تھے، بالکل تمہاری طرح تو تھے، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں گے مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اب مسلمان کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنے میں ڈالی، تھے تو ہمارے ساتھ بظاہر، نماز پڑھنے بھی آتے تھے مسجد میں، داڑیاں بھی رکھتے تھے، کرتا پاجامہ بھی پہنتے تھے، عمامے بھی باندھتے تھے، لیکن تم نے اپنی جانیں خود فتنے میں ڈالی۔ کیسے ڈالی؟ اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے، برائی کرتے تھے، بتاؤ یا غوث کہتی ہے،
غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہیں، خواجہ صاحب سے مدد مانگ رہے ہیں، وہاں مزاروں پہ جا رہے ہیں، یہ سب شرک ہے، یہ سب بدعت ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کے ساتھی بھی بنے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کے کہ یہ غلط ہے کہ نیاز دلانا غلط ہے، تیجا کرنا غلط ہے، چالیسواں کرنا غلط ہے، اللہ کے رسول کو مالک و مختار ماننا غلط ہے، اللہ کے رسول کو غیب داں مانتے ہو یہ غلط ہے۔ یہ سب کون کہتا تھا؟ تم ہی تو کہتے تھے۔ اگرچہ نمازیں پڑھتے تھے، اگرچہ داڑیاں رکھتے تھے، لیکن یہ سب حرکتیں بھی کرتے تھے۔ تو مسلمان کہیں گے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنے میں ڈالی اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی تما نے تمہیں فریب دیا۔ جھوٹے لالچ نے دنیا کے فریب میں پڑے، انگریزوں کے ڈالر و دینار پر بک گئے اور کہیں یہ سوچا کہ یہ سب بدعتی لوگ ہیں، بریلوی لوگ، ان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا تو ان پر تو نہیں آیا عذاب، لیکن ہاں تم پر ضرور اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اور جھوٹی تما نے تمہیں فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی اور تم اسی منافقت کی حالت میں مر گئے، اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا۔ کس نے مغرور رکھا؟ شیطان لعین نے، اس بڑے فریبی نے تمہیں بہکا دیا اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے، کوئی تم سوچو کچھ دے کر جان چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا اے منافقو۔ فرماتا تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے۔ کافر بھی پتہ چلا دو طرح کے ہو گئے، قرآن ذکر کر رہا ایک منافق اور ایک کھلا کافر، جیسے یہود، عیسائی، ہنود وغیرہ یہ سب ہیں، یہ کھلے ہوئے کافر ہیں، اور ایک چھپا کافر یعنی منافق جو مسلمان بنا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نہ منافق سے آج کوئی فدیہ لیا جائے گا جو چھپا ہوا تھا، اور نہ کھلے کافر سے کسی سے نہیں۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ تمہاری رفیق ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں؟ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہے یاد خدا میں جھک جائیں؟ کب جھکاؤ گے؟ کب جھکاؤ گے؟ کیسے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر فرما رہا ہے۔ کیا اب بھی تمہارے لیے یہ وقت نہیں آیا؟ ہر طرف سے تم پر حملے ہو رہے ہیں، کیا اب بھی یہ وقت نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ؟ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو اترا، اللہ کی یاد میں اور اس کے حق کے لیے جو اترا یعنی قرآن عظیم۔ تو اس کا شان نزول تو خاص ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اپنے رب کے حضور جھک جاؤ۔ اور شان نزول اس کا کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تو بتاتے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں۔ سرکار تشریف لائے تو سب مسلمان بیٹھے ہوئے مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق ہو رہی تھی، دیکھا کہ سب ہنس رہے ہیں، آپس میں ہنس رہے ہیں۔ فرمایا تم ہنستے ہو، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی، ہنس رہے ہو، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ اسی وقت نازل ہوئی جب مسلمان ہنس رہے تھے،
باہر اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، جو سرکار باہر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے یاد خدا میں؟ پتہ چلا ہنسنا زیادہ یہ بھی اچھی بات نہیں، ہنسی جو ہے دل کو مولدہ کرتی ہے، ہنسی اور ٹھٹا مار کے تو ہنسنا ہی نہیں چاہیے، ہنسی دل کو مولدہ کر دیتی ہے، دل ہمارا بالکل مولدہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ یہ جو ہنس رہے تھے اب اس کا کفارہ کیا ہے، ہم کیا کریں؟ فوراً صحابہ اکرام دیکھیے فوراً جو ہے اپنی جانتے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ فوراً سرکار سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا، جتنا ہنسے ہو اتنا رو، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا، یا اللہ کی بارگاہ میں رو تو ہم کتنا روتے ہیں اور کتنا ہنستے ہیں، ذرا ہم اندازہ لگا لیں اپنے اوپر کہ ہم روتے کتنا ہیں اپنے رب کے حضور اور دنیا میں ہنستے کتنا ہیں۔ اپنے لیے تو ہم رو لیتے ہیں، کوئی پیسہ گم گیا تو رو لیے، اور بیٹا ختم ہو گیا تو رو لیے، باپ ختم ہو گئے تو رو لیے، تو دنیا کی محبت میں تو ہم رو لیتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی خوف خداوندی میں روتے ہیں؟ یہ دیکھو آپ کہو گے بہت تکلیفیں رہتی ہیں بہت روتے ہیں، تو آپ اپنی تکلیف پہ رو رہے ہو، یہ بتاؤ اللہ کے خوف سے کتنا روئے، خوف خدا میں کتنا آنسو بہے؟ خوف خدا میں جو آنسو بہتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے نکلتا ہے۔ کل قیامت کے دن جہنم کی وادی سے ایک شعلہ نمودار ہوگا اور وہ امت کا پیچھا کرے گا، امت دہائی دے گی تجھے ہمارے نیک اعمال کا واسطہ واپس چلا جا، لیکن وہ نہیں جائے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک پیالہ لائیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول اس پیالے میں جو پانی ہے اس کا چھیٹا اس شعلے پر مار دیجئے، یہ واپس چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اے جبرائیل اس میں کیا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کریں گے اے اللہ کے رسول اس میں آپ کے امتیوں کے وہ آنسو ہیں جو خوف خداوندی میں نکل رہے تھے، جو سرکار کی محبت اور خوف خداوندی میں آنسو نکلے تھے، وہ آنسو اس پیالے میں ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب اللہ کے خوف سے روتا ہے تو وہ آنسو جو نکلتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا اتنا ہی رو جتنا ہنسے ہو، ہنسنے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا، اور اترنے والے حق سے مراد قرآن مجید ہے، اور ان جیسے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی، یعنی اے مسلمانوں تم ان جیسے نہ بنو جنہیں پہلے بھی کتاب ملی، تمہیں بھی کتاب ملی اللہ کا قرآن، اور تم سے پہلے کے امتیوں کو یعنی یہودیوں کو نصرانیوں کو انہیں بھی اللہ نے کتاب دی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان جیسے مت بننا، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح مت بننا اور اہل کتاب کی طرح مت بننا۔ فرماتا ہے ان جیسے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی، جب انہیں کتاب ملی اللہ کے رسول تشریف لائے، پھر اللہ کے رسول ان کے درمیان سے چلے گئے، مدت دراز ہوئی، یعنی نبی تشریف لے گئے، زمانہ جو ہے نبی بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے تو ان پر مدت دراز ہوئی، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب نبی چلے گئے ان کے بیچ سے تو بعد میں ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے، یاد خدا سے وہ غافل ہو گئے، اپنے دین کو بدل بیٹھے، اپنے طریقہ کار کو بدل بیٹھے، اپنی کتاب کے قوانین کو چھوڑ بیٹھے، توریت کے قوانین کو بدل ڈالا، اپنے مطلب کے حساب سے لکھ لیا، انجیل کے قوانین کو بدل ڈالا، اپنے مطلب کے حساب سے لکھ لیا،
سب کچھ بھول گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے تم ایسے مت ہو جانا کہ تمہارے نبی جب تمہارے درمیان سے تشریف لے جائیں بظاہر، تو تم ایسے مت بن جانا جیسے یہود و نصارہ ہو گئے، بلکہ اپنے دل نرم رکھنا، رب کی یاد میں اپنے دلوں کو جھکا دینا، جھکائے رکھنا، یہ نہیں تم بھی چھوڑ دو سب نمازیں۔ لیکن آج مسلمان بھی ویسے ہی ہو گئے جیسے یہود و نصارہ نے کہا۔ آج مسلمانوں کے دل بھی جو ہے یاد خدا سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی کہ تمہیں سمجھ ہو، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، یعنی مرد صدقہ دے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور عورت صدقہ دے گی تو اس کو ثواب ملے گا الگ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب مسجد کے لوگ گھروں گھروں چندہ کرنے جاتے ہیں تو مرد ہوتے ہیں تو دے دیتے ہیں، اگر عورتیں ہوتی ہیں تو کہتی ہیں وہ ہے نہیں، جب آئیں تو لیو۔ حالانکہ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ تو مودی نے بتا دیا نوٹ بندی کے وقت پہ کہ کس عورت کے پاس کتنا پیسہ ہے نہیں۔ پیسہ تمہارے پاس بھی ہے لیکن تم اپنا چھپا رہی ہو، مرد سے صدقہ کرا رہی ہو۔ یہ بتاؤ مرد نے صدقہ کیا ثواب تو وہ پا گیا، تمہارا ثواب کہاں گیا؟ تمہیں بھی تو ثواب لینا ہے، تمہیں بھی تو جنت میں جانا ہے، تم اپنا دبائے ہوئے کیوں رکھی ہو؟ ارے مرد کے لیے دباؤ، راہ خدا میں تو مت دباؤ، کم سے کم اللہ کے لیے خرچ کرو۔ تم دو گی تم پاؤ گی مسجد کو، اور مرد دے گا وہ پائے گا۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو اے عورتوں تم صدقہ زیادہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو۔ پتہ چلا صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے۔ جب وہ راہ خدا میں صدقہ کرے گا اللہ کی راہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اے عورتوں تم صدقہ کرا کرو۔ تو عورتوں نے کسی نے اپنے کنگن، کسی نے اپنے جو ہے بالی، کسی نے کچھ اتار کر سرکار کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا اس وقت سونے کے کنگن پہنی ہوئی ہیں ایسی اتار کے دے دی کہ سرکار فرما رہے ہیں عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، عورتوں صدقہ کیا کریں۔ آج 10-5 روپے 20 روپے 25 روپے نکلتے ہوئے جو ہے دم نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں بہنوں اور بھائیوں سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مسجد کو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ مسجد کیونکہ دیکھیے مسجد کس سے چلتی ہے؟ مسجد جو ہے وہ آپ کے تعاون سے ہی چلے گی، اہل محلہ کہیں اور سے نہیں چلے گی۔ آپ نے جب اپنے علاقے میں مسجد بنائی ہے تو وہ آپ کے ہی تعاون سے چلے گی۔ اب آپ ہی اگر تعاون نہ کرو گے تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے اپنی مسجد کو بھرپور تعاون کرو۔ عام طور سے جو ہے 20 روپے ہفتہ کر دیا گیا ہے، لیکن لوگ اب بھی 10 روپے ہفتہ دیتے ہیں بہت سے۔ تو سوچو 20 روپے ہفتے سے اگر آپ جوڑو گے تو کیا بنا؟ 80 روپے مہینہ بنا۔ کوئی زیادہ بنا 80 روپے مہینہ؟ کوئی زیادہ نہیں ہے 80 روپے مہینہ۔ اگر میں گنانے کو آؤں تو آپ کہو گے کہ لوگ ایسے ایسے آپ جو ہے ڈش کے لیے کتنے دیتے ہو؟ بولو کتنے روپے مہینہ دیتے ہو؟ آپ اپنا ریچارج کراتے ہو موبائل کا، اس کا کتنے روپے مہینہ دیتے ہو؟ 219 روپے سے کم کا ریچارج ہو رہا ہے کوئی نیٹ والا؟ نہیں ہو رہا ہے۔ تو 219 روپے 28 دن کے آپ کے وہ جا رہے ہیں آپ کے، اور اپنے اخراجات دیکھ لو تو وہ ڈال لو تو دگنے سے بھی زیادہ آپ دیکھیں گے۔ اور آپ جو ہے 80 روپے مہینہ مسجد کا نہیں دیتے، 20 روپے ہفتہ، وہ بھی آپ 10 ہی تھماتے ہو۔ 40 روپے ہفتے میں کام چلا، 40 روپے مہینے میں کام چلا رہے ہیں۔ کہا ہے 20 روپے، جب ریچارج کراتے ہو تو نہیں سوچتے ہو کہ ہم کتنے روپے پڑھ رہے ہیں، یہ کتنے روپے ہفتہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیتے وقت آپ سوچتے ہو 20 روپے۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو
کہ ہم کہیں اور خرچ کرتے ہیں، اس وقت نہیں سوچتے کہ یہ کتنے دے رہے ہیں اور چیزوں میں، حالانکہ وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نیٹ کا ریچارج کرا رہے ہو تو سب جو ہے بہت پاسا اور نیک لوگ ہو، سب اس میں جو ہے نعتیں ڈاؤن لوڈ کرو گے، اچھی باتیں دیکھو گے، جانے کتنے حرام کام کرتے ہو، گناہ کے کام کرتے ہو، اس میں عذاب میں مبتلا ہو گئے اور غلط چیزیں دیکھ کر۔ لیکن آپ دیتے ہو، ٹی وی کا ریچارج کراتے ہو، سب گناہ کا کام کر رہے ہو، لیکن آپ کرتے ہو ہر مہینے۔ اس وقت آپ کو کوئی دم نہیں نکلتا کہ ارے اتنے پیسے جا رہے ہیں، چھوڑو نہیں کرائیں، کہ نہیں ایک دن بھی ریچارج نہیں ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہو گئی۔ لیکن راہ خدا میں دینے کے لیے 20 روپے تو کہتے ہو 20 روپے ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں راہ خدا میں کتنا خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ تو اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ یہ تو فرماتا ہے کہ تم مجھے قرض دو، تم مجھے قرض دو، بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اس کے تو بدلے میں ملے گا، اس کے بدلے میں تو کچھ نہیں، وہ تو گیا، بس ایک مزہ تھوڑی دیر کا اور ختم۔ اور یہ تو گیا تو یہ نہیں ہے تمہارا گیا، اس کے بدلے میں تو اللہ جنت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ پھر تمہارے جو ہے اس میں دم نکلتا ہے دیتے ہوئے، ارے اس میں تو جتنا دے دو کم ہے۔ یہ آپ کے آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، آخرت کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو سب کو جو ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرماتا ہے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے، ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے۔ یہ نہیں کہ ایک رسول کو مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ایسے نہیں چلے گا، کہ اللہ نے جتنے رسول دنیا میں بھیجے ہیں ان تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک رسول کا بھی انکار کرو گے ایمان سے خارج ہو جائے۔ فرمایا اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی ہیں کامل سچے اور اوروں پر گواہ، اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار کر دیا وہ لوگ دوزخی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لی۔